الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ حدیث پاک پڑھ لیتے ہیں. ساتھ پڑھ لیتے ہیں. صالحین کی حدیث پاک بھی پڑھ دیتا ہوں. کتاب مقاصد العارفین بیان باب الاخلاص واحضار النیہ فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ. قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم وتخفوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرد بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. رواه الإمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم البخاري النيسابوري رضي الله عنهما في كتابيهما اللذان هما أصح الكتب المصنفة. معرف الحدیث سے یہ پہلی حدیث پڑھی جا رہی ہے کتاب الایمان سے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه وسيجزي الله الشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اس وقت یہاں مدرسہ عائشہ للبنات میں جو طالبات درس نظامی کی تعلیم حاصل کریں گی، نیا سال ان کا آج جو ہے تعلیمی نیا سال اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن پاک کی میں نے مشہور سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی۔ جو طالبات تفسیر پڑھیں گی، ترجمہ اور تفسیر، ان کا جو ہے وہ سبق، اس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا جائے گا۔ اسی طرح جو معارف الحدیث کی طالبات ہیں، جزا یا ریاض الصالحین جو پڑھنے والی طالبات ہیں، ان کے اسباق کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال ہر سال شوال المکرم ہی میں ہمارا تعلیمی سلسلہ شروع ہوتا ہے مدارس کا۔ تمام مدارس میں، جامعات میں، تمام دینی اداروں میں رمضان شریف کے بعد ہی تعلیم کا آغاز کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ شعبان تک چلتا ہے، یعنی شوال المکرم، پھر ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 3 ماہ یہ ہے۔ محرم سے رجب تک 7 ماہ وہ بنتے ہیں، تو یہ تقریباً کوئی 10 ماہ کے قریب دورانیہ ہے تعلیم کا ایک سال میں، اس لیے کہ 1.5-2 ماہ جو ہے وہ ظاہر ہے رمضان درمیان میں آ جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کی وجہ سے 1-2 ماہ کی رخصت اور جو ہے وہ تعطیل ہوتی ہے، تو تعلیمی دورانیہ 12 مہینوں میں تقریباً کوئی 10 ماہ کے قریب سال میں ہوتا ہے۔ اس میں بھی پھر ظاہر ہے کہ 10 مہینوں میں اب آپ دیکھ لیجیے کہ 12 ماہ جو ہے اس میں 48 تو جمعہ المبارک آئیں گے، 48، اور آپ یہ ہے کہ 8 جمعہ اگر ان میں سے نکال دیں تو 40 جمعہ، 40 جمعے 10 ماہ کے اندر بنتے ہیں، تو 40 تو جمعے ہو گئے۔ اور جمعہ کے علاوہ بھی کچھ یہ ہے کہ اس میں رخصت ہوتی ہے۔ اب جیسے بقرعید، عید الاضحیٰ جو ہے، بقرعید جس کو کہہ دیتے ہیں، بقرہ، تو وہ عید الاضحیٰ پر بھی رخصت ہوتی ہے ہفتہ 10 دن، اور اسی طرح درمیان میں پھر امتحانات 3 مرتبہ درمیان میں امتحان ہوتے ہیں ہمارے، سہ-ماہی ہے، شش-ماہی یعنی ثلاثی، سداسی، اور سال کا امتحان، سالانہ امتحان جو ہوتا ہے، تو اس میں بھی جو ہے کچھ طلباء کو رخصت دی جاتی ہے۔ تو یہ ساری رخصتیں سال کے دوران اگر ان کو جمع ہم کریں تو 10 ماہ میں تو آپ دیکھ لیجیے تقریباً یہ کوئی 2 ماہ کے قریب، 2.5-3 ماہ کے بلکہ قریب، اور 2 ماہ تو لازمی ہے یہ رخصت ہو جاتی ہے 10 ماہ میں، 2 ماہ بھی اگر آپ جو ہے مستثنیٰ یعنی منہا کریں گے 12 مہینوں 10 مہینوں میں سے، تو پھر 8 ماہ بنتے ہیں۔ 8 مہینے یعنی آپ اس دورانیہ کو یہ کہہ سکتے ہیں، 8 ماہ کے جو دورانیہ ہے اس میں تعلیم کا سلسلہ ہوتا ہے اور تعلیم و تعلم کا جاری رہتا ہے معاملہ۔ اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ طلباء اور طالبات کے جو اپنے مسائل بعض جو ہے اس میں مکمل حاضری دیتے ہیں، اور بعض جو ہے اس میں بھی ان کے ناقص ہو جاتے ہیں کچھ اسی طرح۔ بہرحال اس طرح کر کے یہ سال جو ہے پھر یہ مکمل ہوتا ہے۔ اب گزشتہ سال ہمارا رجب میں مکمل ہوا،
پھر امتحانات کا سلسلہ تھا، اس کے بعد رمضان پھری، اب پھر یہ شوال میں اب آج ہم دیکھ لیجیے تقریباً یہ 14 آج ہو گئی ہے شوال مکرم کی 14 تاریخ۔ تو 14 تاریخ کو ہم یہ سوموار کے روز یعنی جو ہے کہ 14 شوال مکرم 1443 ہجری کو ہم جو ہے وہ مطابق یہ ہے کہ 16 مئی 2022 میں آج یہ ہم افتتاح کر رہے ہیں۔ اور بھی کئی شاخوں میں افتتاح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ خود مرکز میں بھی جو ہے وہ قرآن پاک کا افتتاح 2 شوال کے پہلے ہفتے میں تقریباً ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد درجہ کتب اور پھر تخصص اور دیگر شعبوں کے آغاز اور افتتاح، اور پھر مختلف شاخوں کے افتتاح تقریباً اس مہینہ میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے سارا تقریباً مہینہ۔ ہمارے ہاں بھی یعنی مرکز میں تو بلکہ درجہ کتب کا باقاعدہ بنات میں تو افتتاح ہو چکا ہے، لیکن یہ ہے کہ بنین کا جو افتتاح ہے وہ کل کا وقت میں نے ان کو دیا ہے۔ انشاءاللہ کل وہاں بھی جو بنین کا شعبہ ہے تو اس کا درجہ کتب اس کا افتتاح انشاءاللہ کل کریں گے۔ تخصص کا پھر بعد میں جو ہے وقت طے کیا جائے گا۔ الحمدللہ پورے یعنی پاکستان میں ہمارے جتنے مدارس ہیں چاروں صوبہ میں، تو سب جگہ یہ تعلیمی افتتاح اور آغاز اس مہینہ میں ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں ابھی یہ جو درجہ ہے اس کا درس نظامی کا، تو اس میں دراسات دونوں سال جو ہے وہ دراسات کے وہ بھی یہاں ان کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور درس نظامی میں 3 سال پہلے درس نظامی کا جو بنات کا 6 سالہ نصاب ہے، 6 سال کا ان کا پورا دورانیہ جو ہے نصاب کا، اس میں سے جو پہلے 3 سال ہے ان پہلے 3 سالوں کی طالبات بھی یہاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام ان طالبات کو کامیاب فرمائے، اور انہیں جو ہے محنت کی توفیق دیں، یہ محنت کریں اور گویا محنت کر کے یہ پڑھیں، اور یہ ہے کہ معلمات وہ بھی جو ہے محنت فرمائیں، اور یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، اور تعلیم میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ جو اسباق ہیں طالبات یہ سمجھتی ہیں کہ بس ہم 2 گھنٹے 4 گھنٹے مدرسہ میں ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ خلاص ہماری چھٹی ہے، ہم فارغ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ذہن جو ہے وہ علم کی طرف رہنا چاہیے، طلب و علم کی 24 گھنٹے ان کا ذہن اسی طرف نہیں، فارغ نہیں رہنا چاہیے۔ دماغ میں ہر وقت کتاب اور مطالعہ اور تکرار، یہ چیزیں پابندی اس کی ہونی چاہیے۔ ضرورت کا وقت جو ہے راحت کا وہ ضرور مستثنا ہوتا ہے، نیند ہے، انسان کے جسم کی راحت ہے، تھوڑا جسم کی جو ہے ریاضت کے علاوہ اس کی جو ہے وہ راحت کا بھی خیال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری کام جو ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ مستقل اسی طرف توجہ ان کی رہے اور محنت کرے۔ معلمات بھی ان سے باقاعدہ ہر سبق کے حوالے سے انہیں باقاعدہ طور پر عبارت سنیں ان سے، اور عبارت میں لحاظ رکھیں اس بات کا، صرف کا اور نحو کا، خاص طور پر زبر کہاں ہے، زیر کے کہاں پڑھنا ہے، پیش جو ہے وہ کہاں اور کیوں آیا ہے یہ زبر اور زیر اور پیش عبارت کی وجہ، یعنی اس میں مکمل طور پر صیغے اور نحوی ترکیب، اور اس کے علاوہ پھر اس کا جو ترجمہ ہے اس ترجمہ کو جو ہے اصل عبارت کے ساتھ اس کی تطبیق اور مختصر اور ضروری اس کی وضاحت، یہ ہر معلم اور معلمہ کو اپنے طلباء اور طالبات سے سننا ضروری ہے، اور ان کے ذمے لگا دی جائے گی بات کہ سبق جو ہے ضروری ہے کہ تم اس میں عبارت صحیح پڑھو، ترجمہ صحیح پڑھو، ترکیب بتاؤ، صیغے بتاؤ،
یہ چیزیں جب اجرا کیا جائے گا، اجرا اس کو کہا جاتا ہے، جب تک یہ اجرا نہیں ہوگا اس وقت تک طالبات اور طلبا جو ہے ان کی استعداد نہیں ہوگی۔ اجرا بہت ضروری ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے سبق سمجھا کر بعد میں ان کو تکرار کا وقت دیا جائے کہ وہ سبق جو ہے اس کو دہرائیں اور محنت کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں۔ آئندہ جو سبق پڑھنا ہے اس کے لیے مطالعہ بھی کریں، آئندہ روز جو سبق پڑھنا ہے اس کو مطالعہ کر کے آئیں، اس کو محنت کر کے آئیں۔ یہ دیکھیں مطالعہ میں کیا ہوتا ہے، مطالعہ میں یہ ہوتا ہے، مطالعہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ عبارت اپنی درست کریں، ترجمہ کریں، ترکیب کریں، صیغے دیکھیں کیا ہے اور اس کی کیا تشریح اور وضاحت، اس پر محنت کر لیں جو سمجھ میں آ جائے۔ اور بھی ہاں مگر نہ پھر جب اساتذہ پڑھائیں اس وقت غور کر کے اس کو سنا جائے اور دیکھا جائے کیا بات صحیح ہے ہماری اور کیا ہم نے غلط سمجھا، کیا صحیح سمجھا۔ اور جو چیزیں نہیں آئی تھی دوران مطالعہ ان کو خاص طور پر سمجھنا ضروری ہے۔ طلباء اور طالبات یہ ان کی ذمہ داریوں میں بات شامل ہے، پڑھنے اور پڑھانے میں یہ لازمی چیزیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے اس حوالے سے ایک مرتبہ 10 سال پہلے، غالباً 10 سال تو ہو گئے، دارالعلوم اسلامیہ لاہور ہمارے بزرگوں کا ادارہ ہے بڑا، جامعہ حضرت شیخ مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اب حضرت قاری احمد میاں تھانوی مدظلہم، ان کے ہاں 10 سال پہلے بہت سے مختلف اداروں اور یونیورسٹیز وغیرہ اور حتیٰ کہ بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد، وہاں سے بھی بڑے حضرات کو دعوت دی گئی اسی حوالے سے کہ وہ معلمین پڑھانے والے جو حضرات ہیں ان کو وہ سکھائیں اور سمجھائیں کہ پڑھانا کیسے ہے، پڑھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تدریب المعلمین نام رکھا گیا، اس کا عنوان یہ تھا۔ تو اس میں حضرت نے ہمیں بھی دعوت دی اور مجھے بلایا گیا، تو وہاں بین الاقوامی یونیورسٹیوں کے بڑے حضرات بھی اور سب لوگ علماء اور کہاں کہاں کے حضرات سبھی تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے بیانات، اس میں بڑے بڑے جو اسکالر تھے بیانات ان کے ہوئے، اور مجھے بھی وہاں موقع دیا گیا، تقریباً کوئی 1.5 گھنٹہ کے قریب میں نے وہاں کھڑے ہو کر 1.5 گھنٹہ کے قریب وہاں میں نے بیان کیا، اور بڑی تفصیل سے وہ بیان ہم نے کیا، اس کو ریکارڈ کیا گیا اور بعد میں اس کو شائع بھی ان حضرات نے کر دیا۔ اب بھی اس کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا جو پرچہ ہے ہمارا، وفاق المدارس کے نام سے جو رسالہ ہر مہینہ شائع ہو رہا ہے ملتان سے، تو اس میں میرا وہ جو مضمون تھا اس کا خلاصہ مختصر سا انہوں نے شائع کر دیا ہے اس مرتبہ شوال کے بارے میں۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ کتابی صورت میں چھپ گیا تھا اس زمانے میں، تو بڑی تفصیل سے اس پر میں نے وہاں گفتگو کی، اور حضرات نے بھی تفصیل سے اس پر کلام کیا کہ یہ تعلیم اور تعلق کا جو سلسلہ ہے پڑھنے اور پڑھانے کا، یہ صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ طالب علم آئے مدرسہ میں آ کر چند گھنٹے گزار کے چلا جائے تو کوئی بات نہ ہوئی۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا ایک معاملہ ہے۔ اس طالب علم کو ہم نے تیار کرنا ہے، استعداد اس میں پیدا کرنی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت، یہ ایک الگ مستقل گویا شعبہ ہے۔ تو استعداد کے لیے ضروری ہوگا کہ صرف اور نحو جو بنیادی علوم ہے، علوم عالیہ نہیں اگرچہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ان میں استعداد مضبوط کی جائے، محنت جدوجہد ہو، اور پھر اس میں یہ ہے کہ طالب علم کو خاصی محنت کرنی پڑے گی، بہت زیادہ اس میں محنت کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ 2-4 گھنٹے کی بات نہیں ہوتی، 2-4 گھنٹے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، اس میں طلباء اور طالبات انہیں محنت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو معلمات ہیں اور اساتذہ ہیں ان کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر
ایک طالب علم پر محنت کریں باقاعدہ طور پر، اور ان میں استعداد پیدا کریں، اور ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو فرائض ہیں، ان فرائض سے ان کو آگاہ کریں اور ان سے باقاعدہ طور پر یہ کام وہ لیں، تب جا کر یہ درجہ بدرجہ ترقی ہوتی ہے، جس کو آج کل اسٹیپ بائی اسٹیپ کہہ دیتے ہوں گے، تو اس طرح ترقی ہوتی ہے۔ پھر یہ تو مدرسہ کا ماحول جو ہے یہ بڑی نعمت ہے طلباء اور طالبات کے لیے کہ وہ اپنے کام میں مصروف رہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ مشہور ترین مقولہ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلہ، علم کا ذرا سا حصہ بھی انسان کو اسی وقت ملتا ہے جب وہ پورے طور پر اپنے آپ کو علم کے سپرد کر دیتا ہے، اور کوئی کام نہ ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا، ضروری کاموں سے فارغ ہو کر پھر یہ ہے کہ وہ علم کے لیے وقف ہو جائے، اور کتنی محنت کرے۔ پے علم چون شمع باید گداخت، علم کے لیے اپنے آپ کو اس طرح جلا کے رکھ دو جیسے کہ شمع اور موم بتی اپنے آپ کو جلا دیتی۔ پے علم چون شمع باید گداخت، تو ضروری ہے۔ اللہ کے بندو، کسی بھی شعبہ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مہارت حاصل ہو، یہ ہٹا دو اب جا رہا آپ صحیح ہو، تو کسی بھی شعبہ میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مہارت حاصل ہو، یہ ایٹم بم اپنی جگہ پر قائم ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی۔ آپ دنیا کے کسی شعبہ میں چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ترقی حاصل ہو، آپ کو کمال حاصل ہو، محنت کے بغیر نہیں ہو۔ من جد وجد، جو محنت کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور کتنی محنت میں نے عرض کر دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ بقدر الجد تکتسب المعالی، بقدر الجد تکتسب المعالی، اگر آپ بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی عظمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، عالم بن رہے ہیں، آپ فقیہ بن رہے ہیں، آپ محدث بننا چاہتے ہیں، اور یہ کہ آپ نحوی یا صرفی یا کسی بھی شعبہ میں آپ مہارت، قرات میں، حفظ میں، حدیث میں، کسی بھی شعبہ میں آپ مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو دن رات محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرنا پڑے گا۔ مشہور واقعہ ہے نا غوث اخفش کا، امام ہے بہت بڑے نحو کے، اخفش عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آنکھوں میں مسئلہ ہو، چوندھا ہو، جس کو ہم چوندھا کہتے ہیں نا، اس کو عربی زبان میں اخفش کہتے ہیں۔ اخفش ایک بڑے عالم گزرے ہیں اسی نام سے، اخفش، اور بھی دو اخفش ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْأَخَافِشَةَ ثَلَاثَةٌ، تین ہے یہ اخفش کے نام کے بڑے عالم۔ بہرحال یہ جو مشہور اخفش نامی ہے، ان کا واقعہ جو ہے وہ عام طور پر طلباء علماء کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو کیسے محنت کی جاتی ہے۔ وہ اپنے استاد سے سبق پڑھتے، سبق پڑھ کر اس کو پھر دہراتے تھے، اور کوئی طالب علم نہیں تھا، کوئی ساتھی نہیں تھا، تو کس کے ساتھ دہراتے تھے؟ ایک بکرا رکھا ہوا تھا، اس کو آ کے سبق سناتے، بکرے کو سبق سنا رہے ہیں، بکرے کو سبق سنایا۔ اب بکرا جو ہے وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ اس کو کیا پتہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے، وہ اس کا کیا تعلق ہے اس بات سے؟ بکرے کا کام، یہ بکری کا تو کام جو ہے وہ اپنا چیخنا چلانا ہے۔ کہا بھی جاتا ہے کہ بھی کوئی اور پریشانی نہ ہو تو بکری خرید لو، میں سر چاٹ جائے گی سارا تمہارا۔ غم نہ داری، کوئی اگر غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بز بخر، کیا لے لو؟ بکری لے لو، بزدار بن جاؤ۔ جب بزدار بنو گے یعنی بکری رکھو گے تو خود ہی سارا دماغ چاٹ لے گی وہ تمہارا۔ تو وہ بکرے کو جا کے سنا رہے سبق،
سنانے کے بعد سارا سبق پھر اس سے پوچھ رہے ہیں سمجھ میں آیا؟ اس کی کیا سمجھ میں آتا، وہ ایسے ہلا دیتا تھا سر، بکرا ایسے سر ہلا دیتا، تو یہ دوبارہ پھر سناتے، حتیٰ کہ 100 مرتبہ اس کو سبق سناتے تھے۔ ایک مرتبہ سنایا، پھر سنایا، پھر سنایا، پھر سنایا، پھر سنایا، وہ ہر دفعہ کان ہلا دیتا تھا۔ تو 100 مرتبہ اس کو سبق سنایا۔ ایک ایک سبق جب 100 مرتبہ دہرایا جائے گا، ایک آدمی ایک سبق کو 100 مرتبہ اگر دہرائے گا تو اس کو یاد ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہ تو نقش ہو جائے گا، کل حجر، جیسے کہ نقش فی الحجر ہوتا ہے، پتھر میں جیسے آدمی جو ہے وہ نقش کر دیتا ہے، کوئی چیز گاڑ دے، گڑھے بن جاتے ہیں، ایسے ہی دل کے اندر وہ سبق ایسے گڑ جائے گا۔ تو اب دیکھیے وہ روزانہ یہی کام کرتے تھے کہ سبق پڑھا، آ کے بکرے کو سنا رہے ہیں، دہرائے ہیں کئی مرتبہ۔ اب یہ ہے کہ اس بکرے کو جب ذبح کیا، دیکھا تو اس کا بکرے کا جو دماغ تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ بکرے کے پاس تو کچھ نہیں رہا تھا، اس کا دماغ تو انہوں نے چاٹ لیا سارا۔ لیکن یہ خود اپنے وقت کے امام بن گئے۔ جو طالب علم بات کو نہیں سمجھتا اس کو کہہ دیتے ہیں بز اخفش، کہ تیرا وہی حال ہے اس بکرے والا، جیسے ان کا بکرا تھا اخفش کا، ایسے ہی تو بات نہیں سمجھ رہے۔ بکرا سمجھ رہا تھا، ایسے یہ ہے کچھ بھی نہیں سمجھ، بز اخفش۔ لیکن اخفش خود کیا بنے؟ اپنے وقت کے امام ہیں، آج ان کا نام لیا جاتا ہے، سند کے طور پر ان کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے کہ امام اخفش نے یہ بات فرمائی۔ دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے، نام کے علماء اس کو لیتے ہیں کہ یہ ان کی بات ہے، کیونکہ وہ وقت کے امام تھے۔ بکرے کا دماغ تو انہوں نے چاٹ لیا، لیکن خود وقت کے امام بن گئے۔ تو ایسے محنت کی جاتی ہے سبق کے لیے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ سرسری طور پر سبق پڑھا اور کتاب بند کی اور رکھ دیا، پھر موبائل لے کے بیٹھ گئے، اب سارا وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ مجھے اخفش اس کو جانے دیں۔ تو اب یہ ہے کہ جہاں اکثر مجھے اخفش ہی ہیں، اب یہ ہے کہ دماغ جو ہے وہ اور کاموں میں لگ جاتا ہے، سبق ضائع ہو گیا بس۔ ارے سبق کو اتنا یاد کرو، اتنا پڑھو، دماغ میں جم جائے، نقش ہو جائے۔ اس لیے جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں وہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے پڑھاتے وقت، طالب علم کو کہہ دیتے پڑھو بھائی عبارت، طالب علم دور سے بیٹھ کے عبارت پڑھ دیتے ہیں، اور استاد کو چونکہ ہر چیز ماشاءاللہ یاد ہے تو وہ کتاب ہی نہیں دیکھتا، بس بسم اللہ پڑھی اور پڑھا دیا تو وقت سارا، کیونکہ یاد ہے ان کا سارا۔ تب یاد ہوگا کہ جب اس کے لیے ہم محنت کریں۔ العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلہ۔ بس آج کا سبق یہی ہوگا۔ برکت کے لیے میں نے وہ قرآن پاک کی صورت پڑھ دی اور یہ احادیث بھی پڑھی ہیں، اس کی تشریح توضیح وہ تو بعد میں اساتذہ کرتے رہیں گے اور معلومات۔ مجھے ذہن میں یہ آیا کہ میں یہ بات وضاحت کروں اور سمجھاؤں، طالبات، معلمین، معلمات سب اس کو سمجھیں گے۔ بہت اہم موضوع ہے لیکن مفصل ہے، مختصر میں عرض کروں گا کہ طالب علموں کہ مدرسہ کا مقصد کیا ہے، مدارس میں کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیوں طلباء اور طالبات پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں، وہ تو پھر نیت پر بات آ جاتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے تو سب کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے، اس کے بغیر یہ سب محنت بیکار ہے۔ یہ پریشان ہیں، پریشانی دور کرو تو یہ ساری محنت ضائع نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ اگر ہماری نیتیں خراب ہو گئی تو وہ تو سب گیا۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ نیت صحیح کرو بس، مخلصین،
یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے انسان کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے انسان کا۔ اگر یہ وقت کیا ہے، سل جس کی مثال برف کی ہے، یا سیف قاطع، یا یوں سمجھ لیجیے کہ یہ کاٹنے والی تلوار ہے۔ وقت تو تلوار ہے، کاٹ رہا ہے یہ وقت انسان کی زندگی کو، اور برف کی طرف پگھل رہا ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم، پتہ ہی نہیں چلتا، جیسے برف پگھلتا جا رہا ہے اور کم ہو رہا ہے، ایسے ہی یہ انسان کی زندگی رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے۔ دفعتن ایک روز یہ جائے گا، وقت آئے گا کہ جناب بریک ہو جائے گی اور ختم ہمارا معاملہ ختم۔ یہ بڑا قیمتی ہے وقت انسان کا۔ اب طلبہ ہوں یا طالبات، معلمین ہوں یا معلمات، انہیں اپنی ذمہ داری کو نبھانا اور پورا کرنا ہے۔ یہ امانت ہے ہمارے پاس، طالبات بھی ہو، طلبہ بھی، ان پر محنت بھی ہو، اور یہ خود بھی جو ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھائیں اور پورا کریں۔ بس آنا اور جانا کافی نہیں ہوتا، آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اپنا بھی، اساتذہ کا بھی۔ مقصد ہے اس کا، محنت کرو، اس کے لیے محنت کرو عزیزوں، محنت سے کام ہوگا۔ محنت کریں گے، میں نے کہا نا وہ جو عربی زبان کا شاعر کہہ رہا تھا، بقدر الجد تکتسب المعالی، کب بلندی حاصل ہوں گی جب محنت کرو گے، جتنی محنت کرو گے اتنا ہی مقام مل جائے گا۔ ومن رام العلا، ومن رام العلا، جو آدمی چاہتا ہے کہ میں کچھ بن جاؤں، بڑا آدمی بن جاؤں، میں عالم ہو جاؤں، فقیہ ہو جاؤں، محدث ہو جاؤں، مفسر بن جاؤں، کچھ بھی، یعنی شعبہ جو اچھا ہے اس میں میری ایک مہارت حاصل مجھے ہو جائے، ومن رام العلا، اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سہل اللیالی، تو رات کو تو نہیں سو سکتا، اسے تو محنت کرنی پڑے گی۔ ہم نے خود دیکھا ساری زندگی ہمارے سامنے، یعنی ہمارا اپنی زندگی اس میں گزر گئی الحمدللہ۔ ہم نے اپنے گھر میں صورتحال ہمیشہ دیکھی، ہمارے والد ماجد نبی اللہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تو مشغلہ ہی ہر وقت کا یہی تھا، بس ضروری کاموں سے فارغ ہو کر لوگ حالانکہ وہاں آتے ان کا وقت بہت ضائع کرتے تھے، لیکن بہرحال ان کو یہ وقت دیتے ہو، بات سنتے، اپنی بھی سناتے، سارا کچھ چلتا رہتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ اپنا جو ان کا شعبہ ہے، پڑھا رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، مطالعہ فرما رہے ہیں، مطالعہ اتنا ہے کہ بس ہر وقت کتاب ہے ان کے پاس، راتوں کو بھی یہی صورتحال۔ ہمارے بچپن کا جب دور تھا اس وقت ہمارے ہاں بجلی نہیں تھی گھر میں، کافی دیر میں بجلی وہاں آئی، شہر میں تو تھی، 56 میں آ گئی تھی غالباً، یہاں 1956 میں، اور ہمارے ہاں آئی 71 میں۔ تو میرا بھی ابتدائی جو حصہ ہے عمر کا، اس میں بجلی نہیں تھی وہاں، ہم بھی سبق جو ہے وہ چراغوں میں، لائٹ ٹینوں میں یاد کرتے تھے، رات کو لائٹ ٹین جلا لی اور سبق یاد اس میں ہوتا، اور یہ پابندی تھی کہ سبق سنا کے پھر اجازت ملتی تھی لیٹنے کی، سونے کی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سبق یاد کر لو، سبق سنا کر پھر تم نے لیٹنا، تو ہم یاد کرتے، سبق یاد کر کے پھر وہ اسی طرح یاد ہوتا رہے، ٹرینوں میں پڑھتے ہیں، اور سبق سنا کر پھر اجازت مل جاتی، روزانہ یہی ہوتا۔ اور خود اپنا ان کا یہ تھا کہ لیمپ تھا ان کے پاس، لیمپ، حضرت اس کو لیمپ کو جلا کے باقاعدہ خود ہی بڑے اہتمام سے اس میں وہ مطالعہ کرتا، اور رات کا بھی یہی تھا کہ بالکل اس لیمپ کے ساتھ یہ جو دیا سلائی ہے یہ رکھی ہوئی ہوتی، تو رات کو بھی جب آنکھ کھلی حضرت نے وہ دیا سلائی سے لیمپ جلایا اور کتاب کا مطالعہ۔ دن میں یہی حال تھا، وقت ان کا پڑھنے کا، رات کا یہی ان کا مشغلہ تھا، دن رات اس میں صرف کیا۔ تو پھر دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کیا مقام ان حضرات کو عطا فرمایا کہ اس وقت جو ہے وہ ایک سند کا درجہ وہ حضرات رکھتے ہیں، اپنے جو شعبے ہیں ان کے، خاص طور پر جو فقہ فتاویٰ کا حضرت کا ایک
شعبہ ہے ان کا بھی، ان کے والد دادا پردادا الحمدللہ کہ فقہا میں بڑے حضرات میں ان کا شمار ہوتا ہے حضرات، ساہیوال جیسی ایک چھوٹی سی بستی، اور شیخ الاسلام علامہ محمد تقی عثمانی، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد رفیع عثمانی، ان کے بھی استاد حضرت مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے بڑے حضرات مفتی عبدالستار صاحب، فقہا اپنے دور کے بڑے، حضرت والد صاحب سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو ایک مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا محنت۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ ہمارے والد عالم ہیں، کیونکہ ہمارے دادا بھی مفتی اور فقیہ تھے، تو میرے والد صاحب عالم ہیں اس لیے مجھے محنت کی ضرورت نہیں، تو وہ مقام کبھی نہ حاصل ہو۔ تو محنت سے ہوتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل، اصل تو خیر ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں، لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں ضرورت ہے محنت کی۔ ان حضرات نے کتنی محنت کر کے یہاں ماحول بنایا، ایک ایک آدمی پر عشاء کے وقت سے لے کر، کیونکہ اس وقت ماحول ہی نہیں تھا یہاں پر، بدعات، رسومات، خرافات، مزابلات، حکایات، شکایات، یہ ماحول تھا اس وقت۔ بدعات عام تھی، شرک تک میں لوگ مبتلا، بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، مذاق اڑائے جا رہے ہیں، استہزاء ہو رہا، کیا کچھ لوگ آوازیں کستے تھے، لیکن پرواہ نہیں کی حضرات، ایک ایک آدمی پر محنت، عشاء کے وقت سے بیٹھے ہیں فجر تک اس پر محنت کر رہے ہیں۔ اس طرح ایک ماحول حضرت نے بنایا، اور اس کے لیے جدوجہد کی، اپنی کتنی قربانی ہے، کتنی قربانی، کہنا آسان، ان کی تو ساری زندگی اس محنت میں اور قربانیوں میں گزری ہے، اور پھر دیکھیے اللہ نے کتنا بڑا ان کو مقام عطا فرمایا کہ وقت کے فقہا علماء ان سے رجوع کر رہے ہیں۔ وہ ایک بستی میں بیٹھے، وہ حضرات بڑے بڑے شہروں میں ہے، کوئی کراچی میں ہے، کوئی لاہور میں ہے، کوئی ملتان میں ہے، کوئی کہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس مرد درویش سے رجوع کر رہے ہیں کہ مسائل میں کہ آپ ہمیں رہنمائی کریں، آپ ہمیں مشورہ دیں، مسائل کے اوپر آپ کی کیا تحقیق ہے، کیا رائے ہے۔ تو تحقیق تو تبھی ہوگی جب محنت ہو، جب محنت ہوگی تبھی تو تحقیق ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مرجع بنا دیا علماء کا اور فقہا کا۔ تو ایسی تھوڑی ہے، میں بتا رہا ہوں، مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ ان کا ہر وقت کا شعبہ کیا تھا اور مشغلہ کیا تھا، بس یہی تھا، اپنا دھن ہر وقت یہی فکر تھی۔ اور پھر الحمدللہ مدارس قائم فرمائے، مساجد قائم کی، پڑھا پڑھایا، اور رہنمائی ہر طرح سے ہر شعبے میں انہوں نے فرمائی، حتیٰ کہ پھر سیاست میں بھی ایک بڑا اللہ نے ان کو درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ اصل شعبہ دین کا ہے، اس کے لیے محنت ہونی چاہیے۔ اور آج یہ جو نظر آ رہی ہے بہاریں، اور جگہ جگہ یہ مدارس کے افتتاح ہیں، تعلیم کا افتتاح ہے، یہ سارا انہی کی برکت ہے، ساری انہی کی محنت ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو بتایا کہ گزے اخفش تو بہت، امام اخفش تو بڑے پہلے کی بات ہے نا، صدیوں پہلے کی بات ہے، وہ زمانے تو ہم نے دیکھے ہی نہیں۔ جو زمانہ ہمارے سامنے ہے اور ہم نے دیکھا ہے سب کچھ، اس کو سامنے رکھیے، وہ کیا مثال اللہ تعالیٰ ہر دور میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیے دین کے معاملے میں اپنے بڑوں کو دیکھیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم کو دیکھو، دین کے معاملے میں ان بڑے حضرات کو دیکھو، وہ کیسی محنت کر کے گئے، اور کیا ان کا پھر سادگی کا انداز۔ ساری دنیا بدل گئی، کہاں کہاں تک لوگ پہنچ گئے، لیکن ہم نے اپنے بڑوں کو، حضرت والد صاحب اللہ علیہ جیسی ہستیوں کو ہم نے دیکھا، وہی سادگی، پہلے دن سے جو ان کی سادگی ہم نے دیکھی، زندگی کے آخری لمحے تک وہ سادگی برقرار۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، پانی کہاں کہاں سے نکل گیا، کتنی سطح بلند ہو گئی، لیکن یہ حضرات اپنی جگہ پر تھا، وہی ٹوپی ہے، وہی لنگی ہے، وہی ایک جوتا ہے اپنا، بس کوئی لباس کا انداز ہے۔ کوئی آ جائے، فرماتے سے ایک مرتبہ یہاں پرانی بات ہے، شاید ڈی سی صاحب کوئی سرگودا سے تشریف لائے، ضلع تھا، ضلع سرگودا سے آئے، تو انہوں نے ملاقات کے لیے کہا، تو ایک یہاں اور بھی بزرگ تھے، ان کو لے کر والد صاحب نے کہا چلیں ملاقات کرتے ہیں۔ تانگے کا دور تھا اس زمانے میں، تانگوں میں بیٹھتے تھے، گاڑیاں تو تھی،
تو وہ کہنے لگے کہ آپ جو ہے نا وہ لباس ذرا اپنا اچھا لباس ہونا چاہیے، کیونکہ ڈی سی صاحب سے مل رہا ہے، لباس اچھا ہو، اور کم سے کم یہ تو ضرور ہو کہ آپ جو ہے وہ پگڑی پہن امامہ۔ والد صاحب نے کہا بھائی میں نماز اسی کپڑے میں پڑھتا ہوں تو ڈی سی کا کیا ہے، جب اللہ کے سامنے ان کپڑوں میں ہم پیش ہوتے ہیں تو ڈی سی صاحب کوئی بڑے چھوڑیں، چلو اسی طرح چلو، والد صاحب اسی طرح چلے گا ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ ان حضرات کی زندگی ہے ہمارے لیے مشعل راہ، ان کی محنت، ان کی جد و جہد، ان کی قربانیاں، اور اسی طرح خواتین کا چونکہ مجمع ہے وہ سن رہی ہوں گی، ہماری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا، ان کا بھی جو دیکھا ساری زندگی یہی حال تھا ان کا بھی، کوئی بات نہیں، اپنے اندر بجلی ہو تو پہلے ختم کام بیٹری چلی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، کیونکہ اب بجلی بھی آواز تو جانے بھی ہو گئی اور میرا بھی ختم ہو گیا۔ اچھا چلو اچھا ہو گیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا والدہ صاحبہ کا بھی یہی حال تھا، ان کا بھی ایک مشن تھا بس۔ ہم دیکھتے تھے بڑی عمر کی خواتین وہاں آ رہی ہیں، ان پر وہ محنت کر رہی ہیں، بھائی ان کا نہ تلفظ صحیح ہو سکتا تھا نہ ممکن تھا، بڑی عمر ہو گئی، زبان موٹی ہو گئی، دماغ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، ان پر محنت کر رہی ہے۔ ایک مشن ہوتا ہے، تو یہ ہے اصل میں بات کہ اس کو اپنا زندگی کا ہم مشن بنائیں کہ ہم نے یہ پڑھنا ہے، آگے دین کا کام کرنا ہے، تو اپنا ایک نظم ایسا قائم کیا جائے کہ ہم اس میں کھپ جائیں۔ اب اچھا تو نہیں لگتا کہ ایسے موقع پر ہم کوئی اپنی بات آپ کو بتائیں، لیکن میری والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر مجھے کہا کرتی تھی کہ نہ تیرے باپ کا سبق یاد ہوا نہ تیرا سبق یاد، ساری زندگی فرماتی تھی نہ تمہارے ابا جی کا سبق یاد ہوا نہ تمہارا ہوا، تمہیں جب دیکھو بس کتاب ہے الوقت۔ یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، ساری زندگی کا یہ معاملہ ہے کہ یہ تو قبر کا، اس لیے امام ابو یوسف نے فرمایا، غالب امام محمد کا بھی ارشاد ہے کہ ان صناعتنا هذه من المهد الى اللحد، کہ یہ ہمارا پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ یہ گہوارے سے قبر تک، یہ تو قبر تک چلے گا، چلنا چاہیے کہ ایک لمحہ بھی انسان فارغ نہ ہو، پھر جا کے کچھ وہ بنتا ہے، اس لیے بھی اگرچہ وہ نہیں کرتا، وہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، بناتے تو اللہ تعالیٰ۔ اپنے آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کر دو اس کو، پھر کچھ حصہ تھوڑا سا ملتا ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، لا فانی ہے، لازوال نعمت۔ اسی طرح دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اور جو بات آئی وہ یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کا اہتمام، یہ بہت اہم ہے اور بڑا ضروری ہے۔ پڑھنے پڑھانے کا پھر کیا فائدہ اگر اس علم کا استباع نہ ہو، اس علم میں انسان رنگا نہ جائے، تو اس پہ پڑھنے کا تو پھر کوئی خاص فائدہ نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جواب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے، جواب دہی ہوگی، کیوں تم نے یہ عمل نہیں کیا اس پر، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہ جواب بھی دینا ہے۔ اس چیز ایک بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری، یہ سب چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے۔ ابتدا چونکہ اب آج ہم نے کی ہے تو ابتدائی طور پر یہ چیزیں ذہن میں رہیں گی تو انشاءاللہ تعلیم اور تربیت بھی صحیح ہوگی۔ تو یہ چند باتیں ہم نے اس کی عرض کر دی، بجلی بھی کبھی آ رہی ہے کبھی جا رہی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب دعا کر لی جائے تاکہ جو ہے وہ آواز وہاں تک پہنچ جائے بچیوں تک، کہ بجلی چلی گئی تو پھر آواز ہی وہاں پہنچے۔ الحمدللہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔